چل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل اسلام ماہ رمضان المبارک سے کما حق استفادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور عشرہ مغفرت کا اب آغاز آج نماز مغرب کے بعد ہو جائے گا۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی جو ہے بہار، نیکیوں کا جو ثواب ہے، اجر اور ثواب ہے، وہ کئی گنا نہیں بلکہ 70 گنا جو ہے بڑھ جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب اس ثواب کو دیکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں نماز تراویح کا یعنی قیام اللیل کا اور پھر دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام مسلمان کرتے ہیں، اس کے ساتھ تلاوت قرآن حکیم کا اور ذکر اذکار کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک میں مسلمانوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی جانوں کا جو ہے صدقہ فدیہ یعنی وہ بھی ادا کریں۔ جو روزے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر ضرور بضرور ادا کریں۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کی تو ویسے ہی تعلیم اور ترغیب ہے کہ اس کا ثواب ماہ مبارک میں نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی فرض زکوٰۃ جس کے اوپر ہے وہ اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کو 70 گنا جو ہے ثواب ملے گا، اور جو نفلی صدقہ کرے گا تو اس کو زکوٰۃ کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ عشرہ رحمت سے جن حضرات نے استفادہ نہیں کیا ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ عشرہ مغفرت کا جو اب آغاز ہو رہا ہے آج 11ویں رمضان کا، اس سے وہ اپنی جو ہے اس غلطی، سستی، کوتاہی، غفلت اور لاپرواہی کو جو ہے نا ترک کرتے ہوئے رجوع اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے خود بار بار اس کی دعوت دی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم لوگ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ وَإِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ آپ جو ہے استغفار کریں اللہ تعالیٰ کے حضور اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ جو روزے چھوٹ گئے ان کی قضا کریں گے، نمازیں چھوٹ گئی ان کی قضا کریں گے، لیکن اگر کوئی لاپرواہی کی وجہ سے دیگر عبادات نہیں کی ہے ان کا اب انتظام اور اہتمام کیا جانا چاہیے۔ عشرہ مغفرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عشرہ رحمت ہم سے گزر گیا تو اب عشرہ مغفرت جو رمضان مبارک کے یہ 20 دن باقی ہیں ان سے ہم کوئی استفادہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ آخرت کے اوپر ہے، یعنی انسان ساری زندگی تو نیک اعمال کرتا رہا لیکن وہ حالت کفر میں مرتا ہے تو وہ ساری نیکیاں اس کی ضائع چلی جائیں گی۔ چونکہ سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی ہر گزرنے والا دن ہر آنے والا دن جو ہے وہ پہلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ جو عشرہ رحمت سے ہم استفادہ نہیں کر پائے تو اب عشرہ مغفرت اور عشرہ نجات جو جہنم سے نجات کا عشرے آگے آ رہے ہیں ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا چاہیے، خود قرآن سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے اور صحیح انداز میں قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے اٹک اٹک کر پڑھنے کا ثواب ضرور ہے، لیکن قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ جیسے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں، خوبصورت لے کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جانا چاہیے، مزے لے لے کر۔ یعنی کہ گویا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے انہیں فرمایا تھا کہ قرآن کو اس انداز سے پڑھو کہ گویا قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے اور اللہ جو کہہ رہا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، اس کے معانی اور مفاہیم کی بھی معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ نمازوں میں اہتمام کرنا چاہیے، نماز تہجد، نماز پنجگانہ اور اشراق، چاشت، اوابین، جتنے بھی اور قیام اللیل کا اہتمام ہو سکتا ہے وہ کریں، اور پھر نیکی کے تمام امور کو جو ہے انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا جو ہے اپنا ہاتھ ہمارا جو ہے وہ نیکی کی طرف بڑھے، پاؤں ہمارے نیکی کی طرف پیش قدمی کرے، صلہ رحمی ہونی چاہیے، دلوں میں کدورتیں نہیں ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، مودت ہونی چاہیے، بہن بھائیوں میں، اولاد میں، ماں باپ میں، میاں بیوی میں، دوست احباب میں، اعزاء و اقارب میں، غریب و غربا مسلمانوں کی
دلجوئی اور ہمدردی کرنی چاہیے، صدقہ فطر کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد اور نصرت کی جائے، اور روزہ افطار کرانا، روزہ رکھوانا یہ بھی نعمتیں اور عبادت ہے، اس کے بھی بڑا اجر اور ثواب ہے، اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ عشرہ مغفرت کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔